بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین. عدیم المثال خصوصیات والی اس امت مسلمہ کی تشکیل بعثت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا ایک نتیجہ ہے۔ امت مسلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ عقیدے کے ایک محور کے گرد جمع ہو گئے ہوں۔ امت مسلمہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآنی تعلیمات کے مطابق جو اس امت مسلمہ کے بنیادی ستون ہیں، ایسے انسانوں کا مجموعہ ہے جو علم و دانش، اخلاق و ادب، حکمت و معرفت، روابط حسنہ اور مساوات پر مبنی تعلقات سے بہرہ مند ہوں، اور ان خصوصیات کا نتیجہ اس نقطۂ کمال تک رسائی ہے جس تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ودیعت کر دی ہے۔ امت مسلمہ اسلامی تعلیم و تربیت کا مظہر ہے۔ اس تحریک کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نامساعد حالات میں بالکل ابتدائی نقطے سے کیا تھا۔ بعثت کے کچھ ہی لمحوں بعد جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے توحید کا پیغام نکلا، اس وقت کا گوشہ گوشہ کفر و الحاد، ظلم و ستم، اخلاقی انحطاط، بے شمار مشکلات اور فتنہ و فساد سے بھرا ہوا تھا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک 13 سال کے عرصے میں معجزاتی طور پر آگے بڑھی، اور 13 سال بعد مدینہ منورہ میں امت مسلمہ کا پودا لگایا گیا۔ یہ چھوٹا سا پودا 3 اور 4 صدی ہجری میں ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا، اور عظیم امت مسلمہ کی تشکیل عمل میں آ گئی۔ اس کا راز تھا پختہ ایمان، کثیر الجہت اور پہلودار تعلیمات، عزم محکم اور سعی پیہم۔ انہی چیزوں نے اس زمانے کے مدینے کے کچھ ہزار افراد پر مشتمل معاشرے کو 4 اور 5ویں صدی کا زمانہ آنے تک ایک طاقتور اور عظیم امت اور علم و حکمت کے گہوارے میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ اس کی گواہ ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ نے متعدد نشیب و فراز دیکھے۔ جب بھی اسلامی امت نے تعلیمات دین سے غفلت برتی، پسماندگی اور ناکامیاں اس کا مقدر بن گئیں۔ جب بھی علم و اخلاق، سماجی تعلقات، عدل و مساوات، روحانی اقدار، عزت و وقار اور اتحاد و یکجہتی کو اس نے نظر انداز کیا، اس کا نشو و نما رک گیا، اور وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ نوبت یہ آ گئی کہ حریص جارح طاقتوں نے اس کے حصے بکھرے کر دیے، اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور پھر اس پر اپنا تسلط قائم کر کے ذخائر کی بندر بانٹ شروع کر دی۔ عصر حاضر میں کچھ اشروں سے انہی دینی تعلیمات کی برکت اور ان کی جانب مسلمانوں کے رجوع کے نتیجے میں اسلامی بیداری کی لہر شروع ہوئی، اور وحدانیت کا پرچم ایک بار پھر لہرانے لگا۔ اس نئی لہر کا نقطہ اوج عالم اسلام کے حساس ترین علاقے میں اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل تھی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے مردہ احساسات پھر سے جاگے اور انہیں اپنے تشخص اور وقار کی فکر لاحق ہوئی۔ اس وقت ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں جن سے امت مسلمہ انحطاط و زوال کے ابتدائی برسوں میں گزری۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کے خلاف باقاعدہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ کسی صورت سے اس لہر کو دبا دیا جائے۔ عالم اسلام کے قدرتی ذخائر اور عظیم افرادی قوت پر بھوکی نظریں لگائے سامراجی طاقتوں نے ایک جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یہ جنگ جمہوریت اور آزادی کے پرچم تلے لڑی جا رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ در حقیقت اس کا مقصد امت مسلمہ کے وقار کو مٹی میں ملا دینا اور اسلام کی نابودی ہے۔
اصل مقصد مزاحمت کے جذبے کو کچل دینا ہے تاکہ اس خطے میں بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ رہ جائے۔ جب بھی ہم نے کمزوری دکھائی اور کوئی بھی کوتاہی کی، دشمن نے اسی مقدار میں پیش قدمی کی۔ اس وقت عالم اسلام میں جگہ جگہ بحرانی کیفیت ہے۔ بہت سے مسلم ممالک انہی جہاں خار تسلط پسند طاقتوں کے پیدا کردہ خطرات سے دوچار ہیں۔ ہم اسلام کا دامن تھام کر اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں، دشمن کے سامنے ثبات قدمی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے اتحاد۔ اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کے مظالم سے مسلم اقوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ جو کچھ آج عراق، فلسطین اور افغانستان میں ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر مسلم اقوام غیظ و غضب سے پیچ و تاب کھا رہی ہیں۔ مسلم حکومتوں کو اس عظیم توانائی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ امریکہ کی سامراجی طاقت جو سراپا شیطنت اور شر ہے، اور جو ایک اسلامی علاقے میں شیطنت کی آگ برسا رہی ہے، صرف ایک طاقت ہے جس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی، اور وہ ہے قوموں کی طاقت۔ قوموں کو سہارا بنانا، انہیں آگاہ کرنا، انہیں ان کے مفادات سے باخبر کرنا، انہیں توہم آمیز باتوں اور خرافاتوں سے اگر دوچار ہیں باہر نکالنا، انہیں زمینی حقائق سے روشناس کروانا، وہ طریقے ہیں جن سے قوموں کو سامراج کے مقابلے کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ سامراج کہیں بھی منصفانہ گفتگو اور مصالحت نہیں کرتا۔ دنیا میں آپ اس کے نمونے خود دیکھ رہے ہیں۔ سامراج صرف طاقت کی زبان میں گفتگو کرنا جانتا ہے، وہ صرف اس طاقت کو ظالمانہ انداز میں استعمال کرنا جانتا ہے جو اسے حاصل ہو گئی ہے۔